کیا ریاست فلسطین کا جو خواب تھا ختم؟ از اٹ اوور؟ میرے خیال میں نیتن یاہو صاحب کی طرف سے اور ان کے جو دوست رہ گئے ہیں ٹرمپ جیسے، ان کی طرف سے یقیناً ایک یہ بڑا سگنل ہے کہ ان کے لیے ختم ہے، اور وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہ صرف وہ ختم ہے لیکن وہ امپاسبل ہے۔ میری گزارش صرف یہ ہے کہ تاریخ بڑی بے رحم بھی ہوتی ہے اور بڑی لمبی بھی ہوتی ہے، کئی بار ختم ہو کے بھی چیزیں اٹھ جاتی ہیں۔ آئی ڈو ناٹ سی کہ ایسا ہے کہ کیونکہ یہ کر لیں گے تو لوگ اس کو بھول جائیں گے، یا فلسطینی جو ہیں اس پہ جتنا ظلم ہو، دیکھیں وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے ایک ہوا تھا، گیم ہوئی تھی، وہ ہم ہار گئے، اب چلو آگے چلتے ہیں۔ یہ جو جس لیول کی بربری ہے، جس لیول کا ظلم ہوا ہے، نہ صرف پچھلے 2 سال میں، لیکن میں دہائیوں کی بات کر رہا ہوں، دیٹ ڈز ناٹ گو اوے۔ پیپل ڈو ناٹ ان سی واٹ دے ہیو سین، پیپل ڈو ناٹ ان ریمبر واٹ دے ریمبر، اور دیٹ از دا تھنگ۔ میرے خیال میں نیتن یاہو صاحب کے لیے گیم بڑی سیدھی ہے، اور پچھلے 1.5 سال سے یہ صاف ظاہر ہے کہ وہ ایک طرح سے کسی کی نہیں سن رہے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ میرا آخری چانس ہے فار دی فائنل سولوشن، اور میں نے اس کو ہر صورت میں بلڈوز کر دینا ہے۔ اس دونوں فیصلوں میں کوئی سرپرائز نہیں ہے۔ لیکن ہم نے پچھلے ہفتے بھی ہمیں پتا تھا، لیکن ڈاکٹر عادل یہ بتائیں، میں کہتا ہوں تاریخ بڑی ظالم ہے، چلیں تاریخ میں آپ کنڈیم کرتے رہیں گے، لوگ کہتے رہیں گے ہولوکاسٹ بھی تھا نا، ہولوکاسٹ کو بھی تاریخ میں زندہ ہے آج تک، جرمنی کہیں اور پہنچ گیا، اسرائیل کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ فلسطین تو ختم ہو جائے گا، فلسطینی تو ختم ہو جائیں گے، اور کیا ہم لوگوں نے اللہ کا جواب نہیں دینا؟ ان مسلمان جو بڑے بڑے بلینر ہمارے رائلٹیز ہیں، مونارکس ہیں، یہ کیسے جا کے اللہ کو جواب دیں گے جو اس وقت مسلم امہ اور مسلم لیڈرشپ کر رہی ہے؟ جو جواب دینے والی بات ہے وہ تو بالکل درست ہے۔ ہمیں تاریخی شرمندگی، اور ہمیں سے میری مراد ہے انسانیت کو، مجھے نہیں پتا کہ ہم کیسے جواب دے سکیں گے، انسانیت کیسے جواب دے سکے گی۔ آپ چھوڑ دیں کہ کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں ہے، لیکن وہ دیٹ از ٹرو۔ لیکن نہ صرف آپ نے جو ہولوکاسٹ کی اگزامپل دی، دیکھیں وہی اگزامپل ہے نا، ہٹلر بھی تو یہی سمجھا تھا کہ ہولوکاسٹ سے اس نے ختم کر دیا، ہٹلر بھی تو اس کو فائنل سولوشن ہی کہتا تھا نا۔ سو what that is what I'm saying کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیسے انفولڈ ہوگا۔ وہ ایک اردو کا شعر ہے کہ خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ میں سیریس پولیٹیکل سائنس کی بات کر رہا ہوں۔ ٹپکے گا تو جم جائے گا مطلب یہ ہے کہ وہ کئی بار جمنے کے بعد اٹھتا ہے۔ حماس کیسے اٹھی، حزب اللہ کیسے اٹھا، آئی ڈو ناٹ نو کہ کیا ہوگا، لیکن پیس آف لینڈ کہ میں اس کو بالکل فائنل ختم کر دوں گا۔ دیکھیں پیس آف لینڈ کا بڑا فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ ان سے زمین لے لیتے ہیں، اگر آپ زمین لے لیتے ہیں، فلسطینی پوری دنیا میں پھیل بھی جائیں اور چیزیں کرتے بھی رہیں، اسرائیلیز جب ہوا سارا کچھ ایک پیس آف لینڈ میں آئے، اس کے بعد ان کی تاریخ بدلی۔ وہیں پہ انہوں نے انفلوئنس ان کا ٹھیک ہے، امریکہ میں، یورپ میں، بینکنگ میں، میڈیا میں انہوں نے بنایا، بڑی پلان چیزیں کی، لیکن ان کے پاس زمین کا ٹکڑا تھا اور اس کے اوپر سے انہوں نے سارا بنایا۔ اگر زمین کا ٹکڑا نکل جاتا ہے فلسطینیوں سے، اور ہمارے جتنے مسلم ممالک ہیں ان میں سے کسی کی ہمدردی نہیں ہے، صرف لفظی ہے۔ ہمدردی ہو یا نہ ہو کسی کا عمل نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ نہ صرف مسلمان ممالک، آپ نے یہ اس کی ٹائمنگ خیر پتہ ہی تھی ہمیں، لیکن آپ دیکھیں پچھلے کچھ ہفتوں میں کچھ ممالک نے، کینیڈا نے، برطانیہ نے اناؤنس کیا کہ جی ہم جو ہے اکنالج کریں گے یونائٹڈ نیشنز میں فلسطین کو، اور وہ کب کریں گے؟ ستمبر میں کریں گے جو آنے والی ہے۔ ستمبر میں کیوں کریں گے؟ کیونکہ UN کا جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے۔ سو نیتن یاہو نے کیا کیا، انہوں نے کہا اچھا کیا اکنالج کرو گے؟ جو تم اکنالج کرنا چاہتے ہو وہ بچے گا ہی نہیں۔ سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ دیر آر ملٹیپل لیولز۔ یو آر ایگزیکٹلی رائٹ۔ میری مالک صاحب وہی فرسٹریشن ہے، وہی بے بسی ہے اس دنیا کی بے حسی کو دیکھ کے، میری وہی بے بسی ہے جو آپ کی ہے، کہ ہم تمام جو لوگ ہیں نا، اور صرف مسلمان نہیں اگین، ہم تماشائیوں کی طرح، تماشائیوں کے لیے لیکن سکتے میں کھڑے ہیں کہ ہمارے سامنے قیامت ہو رہی ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اینڈ وی فیل ٹوٹلی امپوٹنٹ ناٹ نوئنگ کہ ہم کیا کریں، کیا کر سکتے ہیں۔ عادل مجھے ایک بات بتائیں، یو آر این ایکسپرٹ آن انٹرنیشنل ریلیشنز۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک نیا نیو ورلڈ آرڈر ایمرج ہوا، اس کے اندر ایک انارکی کا دور تھا، اس کے اندر UN باڈیز بنی، چیزیں ہوئی، سب کچھ ہوا۔ اب ایک نیا ورلڈ ڈس آرڈر بن گیا ہے انارکی کا، جس کے پاس طاقت ہے جو مرضی۔ آج روس چڑھ گیا ہے یوکرین پہ، اب بات ہو رہی ہے، امریکن صدر بھی کہہ رہا ہے اچھا یار یوکرینین کو کچھ زمین دے دو، کچھ لے دے کر لو۔ یہ بات irrelevant ہو گئی ہے کہ اس نے زیادتی کی، وہ خود چڑھا، کسی نے اس کو ریو دی تھا، یہاں پہ بھی نہیں۔
اب اگر یہ انارکی کا ورلڈ آرڈر بن رہا ہے نیا، تو پھر اب یہی ہوگا کہ جس کے پاس جتنی طاقت ہے وہی اس کی گارنٹی ہے. دنیا میں موریلٹی از ڈیڈ، کوئی چیز لیگل نہیں رہی، اب بس طاقت ہی چلے گی. جی بالکل. آئی تھنک میرا کچھ سال پہلے 7 سے 1 سال پہلے آئی ریٹن دس پیس کالڈ دی نیو ورلڈ ڈس آرڈر. اس کا آرگومنٹ پارٹلی یہی تھا کہ کچھ عرصے تک کم از کم ہم اسی ڈس آرڈر میں، میری صرف جو نوانس ہوگی وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک نیا دور آ رہا ہے، یہ نیا نہیں، یہ پرانا آ رہا ہے. سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے بیسکلی وہ پاور کا ہی دور تھا نا، ایک پاور پالیٹکس تھی. میرے پاس بندوق ہے، میں جیت گیا. تو کیا گارنٹی ہے کہ آج ویسٹ بینک ہے، آج یہ ہے، کل یہ دوسرے ملکوں کی باری نہیں آئے گی؟ اگر یہ خون لگ گیا ہے، یہ جو اسرائیل کے منہ کو خون لگ گیا ہے، تو وہاں تو نہیں رکے گا. میں بالکل وہاں نہیں لگے گا، لیکن دوسروں کو بھی نہیں رکے گا. دیکھیں ہم ابھی تک جو آپ پیریڈ کی بات کر رہے تھے نا سیکنڈ ورلڈ وار سے اب تک، اس میں دس از وائی دی آئی سی سی ڈیسیژن از امپورٹنٹ. اس میں ایک ہم نے انفراسٹرکچر بنایا ہے اداروں کا، یونائٹڈ نیشنز کا، انٹرنیشنل کورٹس کا، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا. دیکھیں وہ بھی تو ٹوٹ گیا نا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا، اس کو بھی انہوں نے ڈنڈا مار دیا. انٹرنیشنل ایڈ کا، اس کو بھی ڈنڈا مار دیا. سو وہ ہم نے ایک سسٹم بنایا جو کم از کم ایکٹ کرتا تھا، کہتا تھا کہ جی ہم اصولوں پہ چلتے ہیں، ہم پرنسپلز پہ چلتے ہیں. دنیا کے جو مینجمنٹ ہے، گلوبل گورننس جو ہے، اس کے کچھ قواعد ہوں گے. اچھا ہم سب جانتے تھے کہ وہ ایگزیکٹلی نہیں ہوتا تھا، لیکن کم از کم کوشش تو کرتے تھے نا کہ وی ایکٹ ایز اف وی آر ایکٹنگ آن پرنسپل. اب جب وہ سارا انفراسٹرکچر ٹوٹ رہا ہے، جو آپ نے آئی سی سی کی بات کی ہے وہ یہ ہے نا کہ اس انفراسٹرکچر کو توڑ دو. اس سے پہلے ٹرمپ صاحب نے کیا کیا کہ یونائٹڈ نیشنز کی ایڈ ایجنسیز ہیں فلسطین میں، ان کو پیسہ دینا بند کر دیا. اس سے پہلے کیا کیا کہ سیکرٹری جنرل کو آپ جو ہے سائڈ لائن کر رہے ہیں. سو یہ پورا جو ایک انفراسٹرکچر تھا گلوبل گورننس کا وہ ہٹ گیا. اور ہم سارے اس کے بڑے کرٹک تھے، اور اب ہمیں اس پہ بھی شرم آنی چاہیے، کیونکہ وہ جیسا ٹوٹا پجا تھا، کم از کم آپ کے پاس ایک فورم تھا جہاں جا کے آپ اپیل کر سکتے تھے، کم از کم بات کر سکتے تھے کہ یار سچائی، اصول، حق، عدل یہ کہتا ہے. اب ہم واپس اس پہ آ گئے. This is what I'm saying. ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے لاسٹ کویسچن وہاں آ گئے کہ میرا ڈنڈا. ڈاکٹر عادل لاسٹ کویسچن، اگر فلسطین کی یہ چیز صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے اسرائیل، تو کیا ہم ایک گلوبلی ایک بہت ہی تاریک دور میں داخل ہو رہے ہیں جس میں ایچ نیشن فار اٹ سیلف اور بس طاقت واحد اصول ہے؟ میں ابھی بھی تھوڑا سا آئیڈلسٹ ہوں. آئی ہوپ دیکھیں ہم ایک تاریک دور میں تو ہیں، تاریک دور اس وقت ہے. آئی تھنک وی آر ان دور جو ہے وہ فلکس کا ہے، چینج کا ہے. سو چینج کے دور کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ وہ کس طرف بیٹھے گا. آئی ایم ناٹ ولنگ ٹو کنسیڈ کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ فائنل سٹیٹ ہے پاور پلے کی. دیکھیں اگر فلسطین کے وجود کو یا جو اس کی جیوگرافک ریالٹی ہے اس کو اسرائیل تہس نہس کر بھی دیتا ہے جو اس وقت لگ رہا ہے، I am not sure کہ the idea of Palestine goes away just like. دیکھیں تھوڑی سی مشکل بات ہے لیکن سچی بات ہے. دیکھیں نا اسرائیل کا بھی آئیڈیا انہوں نے نرچر کیا نا اوور صدیوں. تو نیتن یاہو کو یہ کیوں نہیں سمجھ آتا کہ اگر ہم صدیوں زمین کے بغیر اس آئیڈیا کو نرچر کرتے رہے جب تک ہمیں مل نہیں گئی، تو یہ بھی کیوں نہیں کریں گے؟ اور آپ نے جو کہا جب خون منہ کو لگتا ہے تو صرف ایک کا نہیں لگتا. لیکن ابھی تو ہم تاریخ میں تو شاید فلسطینی زندہ رہیں. اصل چیز تو یہ ہے اس دنیا میں بیچارے زندہ رہنے دیے جائیں گے کہ نہیں. دیٹ از دا کویسچن آف دی آر.